آیت نمبر 37 جو ہم نے پڑھی، اس آیت میں زید بن حارثہ اور حضرت زینب کے درمیان طلاق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو مسلسل روک رہے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس کا ریزن پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اپنی خاندانی بڑائی کی وجہ سے بڑائی کا احساس رکھتی ہیں، اس لیے میں اس شادی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی کو جب شوہر کے مقابلے میں بڑائی کا احساس ہو تو یہ رشتہ نبھانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ گھر نہیں بن سکتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ گھر بننا بہت مشکل ہے۔ یہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ وہ مسلسل حضرت زید کو سمجھا رہے تھے کہ اس عورت نے اپنی خواہش کو قربان کر کے تم سے نکاح کیا ہے، آخر تم کو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ وہ سردار کی بیٹی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی جو فیصلہ اللہ نے ان کے لیے کیا اس فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا کر آپ سے شادی کی ہے۔ تھوڑا اس کو ٹائم دیں، اسپیس دیں، اس کو روک کر رکھیں۔ یہاں آپ دیکھیے تو امسک کا لفظ آیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، یعنی اس رشتے کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو، اچھی طرح نبھا کرنے کی کوشش کرو۔ آج پیرنٹس کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی بھی جوڑا مشکل سچویشن سے گزر رہا ہو تو اس کو گھر بنانے کی طرف ہی موٹیویٹ کرنا چاہیے، صبر اور برداشت کی تلقین کرنی چاہیے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، اور آج لڑکیوں میں کانفیڈنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے، علم کے اعتبار سے ایسی بڑائی کی تربیت کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو لڑکوں کے دماغ بھی خراب کیے جا رہے ہیں کہ تم شوہر ہو، بیوی کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھو، اس طرح کی تربیت ان کی جا رہی ہے۔ تو طلاق کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں کے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح سے ان کے اندر علم کے اعتبار سے بڑائی ہونے کی وجہ سے کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، اگر ہمیں طلاق ہو بھی جائے گی تو ہم سروائیو کر لیں گے۔ پھر یہ کہ ماں باپ کی طرف سے غلط چیز میں اولاد کا ساتھ دینا، گھر والوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، خاندان والوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا گھر کو بنانے میں، الا ماشاء اللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے خاندان والے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے عدم برداشت کا ہونا۔ اب اگر لڑکی کی تربیت بھی اچھی کی جائے کہ شوہر کو احترام دینا ہے، محبت دینی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اسی طرح سے لڑکوں کی بھی اس اعتبار سے تربیت کی جائے کہ بیوی کو پیار اور محبت سے رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کیسز میں بیوی شوہر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ کیسز میں بیویاں مظلوم ہیں کہ شوہر ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے پیار کرنا، نرمی اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ مثالی شوہر اور بیوی بنیں۔ ان رشتوں میں اتنے مسئلے مسائل آ گئے ہیں کہ میں مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتی، بس اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اور رسم آپ سب جانتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا، تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ کو ختم کرنا تھا۔ اور معاشرے میں رائج کسی بھی رسم اور رواج کو توڑنا آسان بات نہیں ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں شادی کے موقع پر فضول رسومات کو کٹ ڈاؤن کریں تو بہت سی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور بہت سے لوگوں کے نیگیٹو ریاکشن دیکھنے کو ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے، اور یہ فطری خوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ میں کیسے لوگوں کو فیس کروں گا، ان کی باتوں کو کیسے برداشت کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریے، اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ لیکن کیا آج آپ کو لوگ اللہ سے ڈرتے اور معاشرے کی فضول اور نافرمانی پر مبنی رسومات کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے؟ نہیں، آج لوگوں کو لوگوں کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا ڈر کہیں نظر نہیں آتا، یا پھر اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک ڈر کی بات ہے تو یہ فطری ڈر ہوتا ہے، مگر اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت پیچھے ہٹ جائے۔ ہر وہ ڈر جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایک اور ٹیکسٹ پڑھا، فلما قضا زید
منہا وطرن. میں نے آپ کو اس کا ایک معنی یہ بتایا کہ زید نے حق زوجیت دے دیا پھر انہوں نے طلاق دے دی, ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا معنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زید کا دل بھر چکا تھا اور وہ اس شادی کو مزید برقرار رکھنا نہیں چاہ رہے تھے, تو انہوں نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی. لیکن اس کے آگے ہی ایک ٹیکسٹ آتا ہے اذا قضوا منہن وطرا. اس حصے کے بھی یہی دو معنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے, لیکن یہ حصہ عورتوں کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں, کیونکہ عدت کے پورا ہونے پر رجوع نہیں کیا جا سکتا. یعنی جیسے ہی عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا, تو پھر اگر رجعی طلاق بھی ہے تو رجوع نہیں ہو سکتا. جب تک عدت کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر رجعی طلاق ہو تو شوہر رجوع کر سکتا ہے. دوسرا نکاح کرنے کے لیے اگر کسی عورت کی رجعی طلاق بھی ہو تو عدت کا پورا ہونا ضروری ہے. اسی لیے مفسرین اس حصے میں عورت کے حوالے سے بھی معنی کو لیتے ہیں کہ وہ اپنی عدت پوری کر چکے ہیں, کیونکہ اگر رجعی طلاق ہے تو دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے. عدت پوری ہو جاتی ہے اور رجعی طلاق ہے تو اب عورت آزاد ہے, چاہے تو اپنے سابقہ شوہر کے پاس نکاح کے ساتھ واپس جا سکتی ہے اور چاہے تو کسی دوسرے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ دوبارہ سے کلیئر کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا. اچھا, اگر یہ رسم کسی اور کے ذریعے ختم کروائی گئی ہوتی تو یہ حجت نہ بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے حجت اور دلیل ہے. آیت کا اختتام بھی بہت سٹرونگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آتی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اچھا, ایک بہت اہم سبق جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ جن دو لوگوں کی طلاق ہوئی وہ دونوں ہی نیک اور متقی تھے, اچھے لوگ تھے, اللہ سے ڈرنے والے, لیکن ان کی آپس میں نہ بن سکی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اور طلاق ہو گئی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دو اچھے لوگوں کے درمیان نباہ نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کسی کی بھی طلاق پر کامنٹ نہیں دینا چاہیے. جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو لوگ کپل کو ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ ناانصافی پر مبنی ہو, غیبت پر مبنی ہو, بد اخلاقی پر مبنی ہو. تو ہمیں کسی کی بھی طلاق پر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دونوں فریقین کے حق میں دعا کرنی چاہیے. عموماً ڈسکشن کیا ہوتا ہے, لڑکی والے لڑکی کی فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکے والے لڑکے کی فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ طلاق فلاں کی وجہ سے ہوئی. تو ایسے میں خاموشی کو اختیار کرنا بہترین راہ ہے. لیکن طلاق کا ہونا کسی بھی فیملی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں کو اس آزمائش سے بچائے. جو فیملیز اس سے گزرتی ہیں, جو کپلز اس سے گزرتے ہیں, وہ غم اور تکلیف سے گزرتے ہیں. آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے غم اور تکلیف میں کمی کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان کے غموں میں اضافہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کے ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈسکشنز ان کو غیبت تک لے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ڈسکشن سے بچائے اور خاص الخاص اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نسلوں کو طلاق جیسی آزمائش سے بچا. اللہ ہمارے بچوں کے جوڑے اچھی جگہ کرے اور ان جوڑوں کو اللہ سلامت رکھے, ان جوڑوں میں اللہ محبت رکھے. ماں باپ کا کردار بہت معنی رکھتا ہے, خواہ وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں خواہ وہ لڑکے کے ماں باپ ہوں. ان کے گھر کو بنانے میں وہ جو تربیہ کرتے ہیں اپنی اولاد کی, وہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کی بہترین تربیہ کریں, ان کو یہ سمجھائیں کہ گھریلو زندگی اور بنانے والی نباہ کرنے والی زندگی کمپرومائزنگ ہوتی ہے, اس میں سمجھاتے بہت ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے بچے جو کریں گے آگے ان کے بچے بھی وہی کریں گے. ہم جو کریں گے ہمارے بچے کریں گے, اور ہمارے بچے جو کریں گے آگے ان کے بچے کریں گے. تو یوں ہی نسلیں پروان چڑھتی ہیں نا, یوں ہی نسلوں کی تربیہ ہوتی ہے. پھر کہ خاص الخاص ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے جب وہ ان کی شادی طے کر رہے ہوں, جب وہ ان کی شادی کر رہے ہوں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی جوڑی کو سلامت رکھنا, اللہ تو ان کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آیت کا بہت سٹرونگ اینڈ کیا گیا, اور اس اینڈ کے ساتھ بتا دیا گیا کہ تقدیر تو غالب آ کر رہتی ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ سب سے بہترین ہے. آج اگر کسی کا گھر
چاہتے ہوئے بھی نہیں بن پایا، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان پوری کوشش کرتا ہے لیکن اپنا گھر نہیں بنا پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ کیسز میں لڑکیاں قصوروار ہیں اور کچھ کیسز میں لڑکے قصوروار ہیں. اتنا زیادہ معاملات جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ایک فیملی ٹوٹے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو آٹومیٹکلی پورا گھرانہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے. اب انشاءاللہ ہم آگے تفسیر کریں گے آیت نمبر 38 سے.